باطل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے معزز سامعین کرام، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بڑی کبوتر بازی، پھر کبوتر بازی کے اوپر سٹے جوئے، پھر اس کے اوپر طبلے ڈھول، پھر اس کے اوپر خوشیاں منانا، تو ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں ضروری بات گوش گزار کرنا. یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں جب گناہ جب عام ہو، کوئی بھی ایسی برائی ہو، اس پر نکیر کریں. اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا، یہودیوں کے جو عالم تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چھٹے پارے کی آیت ہے، ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں ان لوگوں کو جو ان کے عالم ہیں، ربی ہیں، ان کے راہب ہیں، یہ کیوں نہیں ان کو گناہ کی باتوں سے، ظلم کے کاموں سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا کام یہ کر رہے ہیں جو انہیں روکتے نہیں. تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا جو اللہ نے یہودیوں کے علماء کا ذکر کیا وہ اسی بنیاد پر کہ تاکہ اس امت میں ایسے افراد نہ ہوں، بلکہ اس امت میں بھی اگر برائی پھیلے تو اس امت کے جو ذمہ دار ہیں، جانکار ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس برائی کے بارے میں وہ بولیں، اس پر نکیر کریں. اس لیے اس ذمہ داری کے پیش نظر کوئی ایسی ناجائز باتیں آتی ہیں، حرام باتیں، حرام کام آتے ہیں، تو ان کے اوپر نکیر کرنا اور ان پر بیان کرنا، گفتگو کرنا، یہ بنیادی فرائض میں سے ہے، ذمہ داری میں سے. اس لیے میرے محترم یہ باتیں گوش گزار کی جاتی ہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کبوتر بازی ہے، چلو اپنے طور پہ جیسے چاہو ویسے کر لو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تابع دار، فرما بردار، اللہ کے آگے گردن جھکا دینے والا، جو اللہ اور اس کے رسول فرمائے ان کو فوراً مان لینا، ان کے حکموں پر چلنا، ان کے حکموں کی اطاعت کرنا، اسے کہتے ہیں مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا آپ نے کہ شیطان شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، شیطان شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے. پتہ چلا کہ جب وہ کبوتر بازی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کبوتر بھی ایک شیطان بن گیا، اب اس میں وہ لگ گیا، اڑا رہا ہے. تو فرمایا کہ ایک شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس حدیث شریف سے صاف بات معلوم ہوئی، کبوتر بازی یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی بات مانیں گے، شیطان کی پیروی کریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا سمجھ لیں. ارشاد فرمایا رسول، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسرے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بس نام تو مسلمان کا، بقیہ سارے کام اپنی خواہشات کے نہیں. جو مسلمان بن گئے اپنی خواہشات ختم،
اب اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع کر دینا ہے۔ لہذا ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت یا میری لائی ہوئی کتاب کے تابع نہ بنائے۔ پتہ چلا اپنی ساری خواہش کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب، لائی ہوئی شریعت کے تابع بنا دینا ہے۔ ہمیں اسی لیے کہا گیا ہر معاملے میں ہمیں تحقیق ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے، تبھی جا کر حقیقت میں ہم پورے اسلام میں داخل ہوں گے۔ ورنہ تو جناب کیا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا بس مسجد کی حد تک اسلام، اس کے بعد پھر ہم آزاد نہیں، پورے اسلام میں بھی داخل نہیں۔ اسی سے پتہ چلا سارے رسم و رواج، خرافات سب کو چھوڑنا ہمارے لیے بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ جب اسلام میں داخل ہوئے یہ سوچنے لگے کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری تو ہے نہیں، لیکن ہماری یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا صحیح نہیں تھا، اس لیے ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی، اس لیے وہ کہ چلو اسلام میں اگر ان کا گوشت کھانا ضروری ہوتا، پھر اگر ہم نہ کھاتے تو پھر یہ بات تھی کہ ہم اسلام کے خلاف کریں۔ آج ہم میں سے بہتوں نے اونٹ کا گوشت کھایا بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، تو ان کے دل میں یہ بات آ گئی، اس کی بنیاد تو انہوں نے اونٹ کے گوشت کو کھانا چھوڑ دیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ وہاں کی بات چلے گی، وہاں کی بات چلے گی، وہاں کی بات چلے گی، نہیں، صرف بات کس کی چلے گی؟ اسلام کی بات چلے گی۔ ان کے دل میں یہ بات ہے، انہوں نے یہ سوچا اس لیے چھوڑا، اس سوچنے کی بنا پر، ورنہ تو ہم میں سے بہتوں نے کھایا بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن وہ سوچ آ گئی اس وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ اب دوسرے جگہ سے رسم و خرافات لے آئے، جیسے شادی بیاہ میں بہت ساری چیزوں میں دوسرے کی اتباع کریں، پیروی کریں، لے آئے اسلام میں، اس کا مطلب کہ ہم چندہ لے رہے ہیں دوسروں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت پوری کر دی اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ پھر اس کو چھوڑ کر اب کسی اور راستے پر اگر ہم جائیں تو یہ ہماری سوچ گمراہی کی سوچ ہوگی۔ لہذا آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان یقیناً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پتہ چلا اسلام کو چھوڑیں گے سیدھے شیطان کے راستے پر جائیں گے۔ تو اب اس آیت سے اب اس حدیث شریف کو سمجھیے، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، فرمانے لگے ایک شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی سے کیا کیا؟ منع فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کے پیچھے ہمیں جانا نہیں ہے، شیطان سے اپنے کو بچانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کبوتر بازی ہے درست نہیں، جائز نہیں، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اب اس کے اوپر کبوتر بازی کے اوپر اب کیا بات ہوتی ہے کہ باضابطہ اس میں مقابلہ ہوتا ہے کبوتروں کا۔ اس سے صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا۔ جب میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے، جانوروں کے مقابلہ کرانے سے منع فرمایا، جانوروں کو لڑاؤ مت۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، کبوتر کی ریس لگا کر کیا جانوروں کو لڑا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، بعض مرغ کو لڑاتے ہیں، بعض مینڈھے کو لڑاتے ہیں، بعض کچھ اور جانوروں کو لڑاتے ہیں، اور وہاں پر خوب دیکھ کر مزے لے رہے ہو تو دیکھنے والے خوب ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اب